السلام علیکم جناب، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابھی جو نیوز چل رہی ہے ایک دو دن سے، اس میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا سیالکوٹ کے اندر، تو اس پہ تھوڑی سی ہم روشنی ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مطلب اس واقعے میں کیا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ ایک کمپنی کا مینیجر جو تھا وہ سری لنکا سے بلانگ کرتا تھا۔ وہ اس نے کوئی کمپنی کی، ابھی تک جو بات آ رہی ہے کہ کمپنی کے کو تھوڑا اپ گریڈ کروانا تھا یا اس کو کوئی وائٹ واش کروانا تھا، جو بھی، تو اس نے یہ کہا کہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے نا، وہ عبارتیں یا کوئی بھی اسٹیکر یا کوئی چیز لگی ہوتی ہے، تو اس کو نا انہوں نے کہا کہ وہ اتار کے ان کو رکھ دیں اور اس کو وائٹ واش کرانا ہے یا اپ گریڈ کروانا جو بھی ہے۔ وہ جو عبارت، اسلامی عبارت لکھی ہوئی تھی یا کوئی عربی تھی، تو اس شخص کو خیر سمجھ نہیں آئی۔ ابھی تک جو بات پتہ چلی ہے وہ یہی بات ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، اور وہ بعد میں مطلب اس بات کو مان بھی گیا تھا کہ اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا عبارت لکھی ہوئی ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو کہ جب تک اب ایک گستاخی ہے، ایک وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے گستاخی کی نہیں ہے، تو ہم اس پہ ایک خواہ الزام لگا کے اسے ایسے تو نہیں کر سکتے کہ ہم اسے مار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ کہ اگر وہ گستاخی کرتا ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ سپوز اگر وہ گستاخی بھی کر دیتا ہے، تو گستاخی اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی جو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس جو گستاخ رسول ہے اس کو وہ موقع پہ ہی مار دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ بغیر قانون کو بھی ہاتھ میں لے سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک دوسرا اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کوئی ذاتی کسی سے جھگڑا ہو اور وہ توہین رسالت کا الزام لگا کے اس چیز کو کسی کو بھی مار دے، کسی کو بھی مطلب کچھ بھی نقصان پہنچاتے اور اس پہ الزام یہ لگاتے کہ اس نے میرے سامنے توہین رسالت کی ہے، اس نے کوئی بھی مذہب کا مذاق اڑایا ہے، تو ایسے ہم کسی شخص پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ اس کو عدالت میں لے کے جائے، اور اگر وہ شخص اپنے دل سے مان لیتا ہے، کیونکہ توہین کرنے والا تو پھر مانے گا، اگر اس نے توہین کی ہے تو وہ اس بات کو مانے گا، اگر توہین نہیں کی تو اگر اس نے معافی مانگ لی ہے یا جو کچھ بھی کیا توہین اس ٹائم اس سے غلطی سے ہو گئی ہے، اور اس کے بعد عدالت میں لوگوں کے سامنے جب وہ اقرار کر چکا ہے کہ میں نے نہیں کی، جب ایک شخص اقرار کر چکا ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، دو چار جتنے بھی جو گواہ ہوتے ہیں وہ گواہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو ایک بندہ کر ہی رہا تو اس کی سزا پھر نہیں بنتی، کیونکہ ایک شخص نے جب کہہ دیا کہ میں نے نہیں کی تو نہیں کی، کیونکہ جو گستاخ ہوتا ہے، گستاخ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو غلطی کرتا ہے اور اس غلطی پہ پھر اڑا رہے۔ اگر وہ اس نے کوئی بات کی ہے اور وہ مسلسل اس بات پہ کنٹینیوس وہ پرسسٹنٹ رہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے یہ کر دیا، تمہارے مذہب کے خلاف میں نے بول دیا، جو میرا کرنا ہے کر لو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ کہا کہ تم ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا کرو، وہ بھی تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ اگر ہم ان کے خدا کو کچھ کہیں گے اور وہ ہمیں کہہ دے تو یہ بھی تو پھر دیکھو گستاخی میں ہی آ جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں گے تمہارے خدا جھوٹے ہیں، تمہارے خدا ایسے ہیں، اگر ہم کسی کو چھیڑتے ہیں اور وہ کریں تو پھر ہم اس کو مار دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہ تم ان کے خداؤں کو کچھ نہ کہا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مذہبی اعتبار سے کسی کو بھی نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے۔ اور جو اب اگلی بات ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو کورٹ ہے اس میں قانون موجود ہے، اگر تو قانون موجود نہ ہو تو پھر ہم ہاتھ میں لے سکتے ہیں، یا پھر اگر کہتے کہ اس کا سالڈ ثبوت ہمارے پاس ہو اور وہ بندہ اقرار کر لے، پھر ہم اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ہمارے جو پاکستان کا قانون ہے اس میں اجازت نہیں ہے کہ ہم ایسے قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو سزا دیں۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو کہ عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، نمبر تین، اگر یہ سپوز کہ عدالت اس کو نہیں دیتی
سزا نہیں دیتی اور اس سے ثابت بھی ہو گئی، سارا کچھ بھی ہو گیا، تو پھر نیکسٹ جو بھی پلان ہے، حکمت عملی ہے، وہ اس کے بعد ہوتی ہے کہ اب اس کو ثابت ہو گئی گستاخی، اب عدالت اس کو دے نہیں رہی، تو پھر اس کا طریقہ کار ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اسلام کو پہلے رکھنا ہے، پاکستان کو پہلے رکھنا ہے، یہ چیزیں پھر بعد کی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد پھر ہے جو نیکسٹ ہم کرتے ہیں کہ بھئی عدالتیں اور یہ جو ریئیکشن آیا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اب اس میں یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہتے تو نہیں ہیں، ابھی تک تحقیق جاری ہے، ریسرچ، اب ان کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ انڈیا کی سازش ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی سازش ہو یا کسی اور ملک کی ہو سکتا ہے کسی بندے کو پیسے دے کے بھی اس پہ الزام لگوا کے بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ بات تو کنفرم ہے کہ سیالکوٹ میں جو پوری دنیا میں ادھر سے کھیلوں کا سامان جاتا ہے اور وہ چیزیں تیار ہوتی ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی اس پہ ہو رہی ہے ریسرچ، دیکھیں کیا ایسے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں کیا اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہو گیا، اب یہ ہوا یہ ہے کہ ابھی جب یہ ہونا شروع ہوگا تو عدالتیں اور ساری نا ایکٹیو ہو گئی ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ملزمان جو جتنے بھی تھے جن پہ شک تھا، سی سی ٹی وی کیمرے جو بھی پکڑے گئے سب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ اب ان کو اکٹھا تو کر لیا ہے، سارا کچھ ہے، مطلب اتنا ایک انسان کی جو موت ہوئی ہے، ایک قتل ہوا ہے، تو وہ اکٹھا کر لیا، بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر ایک انسان کی جو موت ہے وہ پوری انسانیت کی موت ہے، اگر کوئی ایک شخص مر جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو جو اس کی ایک موت ہے تو وہ سمجھ لو پوری انسانیت کی موت ہے، کہ آپ مطلب ایک انسان کو نہیں بچا سکتے، اور زندگی کسی کو زندگی ختم کرنا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز انسان کے پلے ہے ہی نہیں، مطلب اس سے بڑی تو اور کوئی چیز نہیں ہے، کہ زندگی ہی لاسٹ آپشن ہوتا ہے، اینڈ پہ زندگی بچتی ہے، اسی زندگی بچانے کے لیے پیسے کماتے ہیں لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو یہ تو ہو گئی انسانیت کی بات۔ اب دوسری جو میں سوچ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ دیکھو اب عدالتیں اور پولیس بھی آگے سارا کچھ ہو گیا، اب یہ ایک انسان کا قتل ہوا، پاکستان میں ڈیلی کتنے قتل ہوتے ہیں، ڈیلی کی قتل دیکھ لیں کتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جائز ہوتے ہیں کچھ ناجائز بھی ہوتے ہیں، اور وہ تقریباً کوئی نہ ان کو کیس یا جو بھی عدالتوں میں چلتے رہتے وہ ان کو گھسیٹتے رہتے ہیں، کچھ پیسے دے کے، کوئی بیچ میں ایسے کسی کو صلح کروا دی، بلیک میل کر لیا، ایموشنل بلیک میلنگ، یہ ساری چیز کر کے تو پاکستان میں یہ بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ بات سوچی کہ دیکھو ایک انسان کے لیے اتنا کچھ اگر کر رہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اس بات سے میں وہ نہیں ہو رہا، لیکن مجھے یہ ہے کہ یہ اب اتنا قانون جو حرکت میں آیا ہے، اگر اس ایک انسان کے لیے آیا ہے تو پاکستانی تو بے شمار ڈیلی مر رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں بالکل ہی مطلب کہ اپنے منیمم لیول پہ ہے، یہ بالکل ختم تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دنیا میں مطلب چلتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں ہمارے مذہب میں جو ہے، اور مذہب میں بھی قتل تو کسی مذہب میں بھی نہیں، لیکن ہمارے مذہب میں بھی کسی کو قتل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بے شمار عدالتیں کیس جتنے بھی ہیں ہوتے ہیں یہ عدالتوں کے بھرے ہوئے ہیں اس سے کیسز، تو یہ نا ہمیں میری اپنی عدالتوں سے درخواست ہے کہ وہ جو قانون جو غیروں کے لیے مطلب اور ملک سے آئے ہوئے غیر ملکیوں کے لیے ہے، پاکستان میں رہنے کے لیے بھی زندگی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنے باہر کے لوگ کی ہے، تو یہ جتنی مطلب ایک بندے پہ کتنی تحقیقات ہو رہی، اسی طرح ایک عام شخص بھی اتنی ہی امپورٹنس رکھتا ہے اس کی جتنا کہ ایک غیر ملکی رکھتا ہے، باقی اس میں عدالتوں سے درخواست یہی ہے کہ انصاف کو نا مینٹین رکھیں، اور یہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، قانون کے اندر کوئی ایموشنل بلیک میلنگ، کوئی کرپشن، پیسے ایسے کی انوالومنٹ، کوئی ایسی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں
یہ پھر مزید پرابلم میں پڑنا پڑے کہ یہ قانون بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، ملکی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ بیچ میں چلتی ہیں جو رشوتیں چلتی ہیں اور پیسے دیے جاتے ہیں، اور قانون کے اندر مطلب ایسے ایسے لاجک پیش کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کا بچنے کا نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک شخص نے قتل کیا ہے دوسرے کو، اب وہ قتل کی جو اسے سزا وہ ملنی چاہیے، لیکن اس کے اندر نہ کوئی ایسی بات قانون میں گھوم گھما کے ایسے لے آئیں گے تاکہ وہ اگلے بندے کی بچت ہو جائے یا اس کو لے. جب ایک سیدھی سی بات ہے، ایک بندے نے ایک قتل کر دیا تو جو اس کی سزا وہ اسے ملنی چاہیے. اسی طرح اگر کسی بندے نے چوری کی ہے تو اس کی چوری کی سزا ملنی چاہیے. ابھی پاکستانی عدالتوں کا یہ حال ہے کہ جو کیس چل رہے ہیں کوئی 10 10 20 20 سالوں سے وہ چلتے رہتے ہیں. اب سیدھی بات ہے نا کہ ایک بندہ ہے اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی، ایک بندہ ہے اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہے یا نہیں مارا، ایک بندہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا. اس میں آپشن والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اب میرا یہ شعبہ نہیں ہے، نہ میں فیصلہ میں نے کرنے والا ہوں نہ کچھ ہے. ٹھیک ہے، تحقیق کرتے ہیں، ان کی ریسرچ ہے، وہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، رول قانون جو بھی بنے ہوئے ہیں وہ بھی بنائے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عدالتوں کا سسٹم صحیح کیوں نہیں ہو رہا. عدالتوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اب اگر میں تو کسی بھی عام شخص سے پوچھ لوں تو وہ عدالتوں میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے. مطلب کہ اپنا حق لینے کے لیے بھی کوئی بندہ عدالتوں سے جاتے ہوئے ڈرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ عدالت میں ایک دفعہ چلا گیا تو وہ ہمیشہ مطلب کہ جب تک وہ مرے گا نہیں وہ اسی چکر میں پڑتا رہے گا، بار بار پیشی پہ پیشی پیشی پہ یہ دیکھیں اب اگر پیشی پہ پیشی وہ جو ہوتی ہے کہ آپ نیکسٹ اس میں ہو گئی ہے، اب نیکسٹ سیشن میں آپ کو آنا پڑے گا، پھر نیکسٹ اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آنا پڑے گا. اس میں یہی ہے کہ دونوں فریق جو ہوتے ہیں، ایک جو بھی ایک ملزم ہے، دوسرا پھر اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ الزام تھا، وہ مجرم ہے کہ نہیں ہے. اس میں دو ہی بات ہے کہ یا تو اس نے کام کیا یا نہیں کیا، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا. اب پاکستان میں جو زمینوں کے معاملات ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا. تو یہ نا کافی پرابلم ہے. اس میں کوئی اسلام میں ہم نے کوئی ہسٹری میں دیکھی تو نبی کے دور میں کوئی ایسا ہم نے واقعہ نہیں سنا جس میں کہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہو گیا اور اس کو ہم سالوں سال گھسیٹتے رہے. اس میں پیسہ لگتا ہے، انرجی ویسٹ ہوتی ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے ایک بندے کا. اور سب سے بڑی بات جو اسے ذہنی اذیت ملتی ہے وہ بہت بڑی اذیت ہوتی ہے. تو عدالتوں کو چاہیے کہ فیصلے کے لیے کم سے کم ٹائم رکھیں، بالکل کم سے کم ٹائم کے اندر اس کا فیصلہ کریں. جتنی پاسبلٹی ہو سکتی ہے تحقیق ہو سکتی ہے، چلے زیادہ زیادہ بندہ ہفتہ لے لیتا ہے، مہینہ لے لیتا ہے، دو یہ کیا کہ 10 10 سال سے وہ کیس چلتے ہی جا رہے ہیں. میں ایک واقعہ سن رہا تھا کہ ایک بندہ کوئی زمین کا معاملہ تھا، وہ کیس لڑتے لڑتے بندہ مر گیا لیکن وہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے. تو کتنے افسوس کی بات ہے. یہ عدالتوں میں تھوڑا سا پرابلم ہے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا. اب پتہ نہیں اس میں کیا ریزن ہے. اگر ہم کسی بھی مطلب قانون ساز کسی بندے سے پوچھ لیں تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ پرابلم ہوتی ہے، یہ ایسے ساری بات ٹھیک ہے. لیکن میں نے ایک ہی بتایا ہے کہ پرابلم بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے نے چوری کی ہے یا نہیں کی، مارا ہے یا نہیں مارا، یہی بات ہوتی، تیسری کوئی بات نہیں ہوتی. تیسرا تو پھر وہ بہانے ڈھونڈنے ہوتے کہ بیچ کا کوئی رستہ بنا لے کہ اس سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں تھوڑی سی فیس تھوڑی سی زیادہ ملے گی یا کوئی اس طرح ہے. ٹھیک ہے، فیس کی بھی ٹینشن نہ بھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق بس اس کو نا صحیح ٹائم پہ اور جلدی ہے نا اس کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ کہتے کہ وہ پتہ کرنے میں لیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو ابھی تک کیوں نہیں ملی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو تحقیق کرنی ہوتی ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اس میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا. ابھی تو تحقیق ہو رہی ہے نا، یہ جو معاملہ پیش آیا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں ان کو پاکستان کو جو اصل تو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کو ٹھیک کرے، اور عدالتوں کے اوپر بھی ایک آڈٹ ہونا چاہیے، ایک ریکارڈ ہونا چاہیے
کہ مطلب اس عدالتوں میں کتنے کیس آئے ہیں، کتنے انہوں نے ڈیلے کیے ہیں، کتنے کا فیصلے صحیح کیے، کتنے غلط کیے، یہ چیزیں پھر سامنے لے کے پبلکلی اناؤنس کیے کہ اتنے عدالت میں ٹھیک ہوئے، اتنے غلط ہوئے، تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم جو بھی کوئی بھی آئے گا، جو بھی جج، تو وہ یہ اس بات کو مائنڈ میں لے کے آئے کہ بھئی کوئی فیصلہ ایسا غلط نہیں ہوگا، اور ہم نے مزید عدالتوں کے نظام کو بہتر بنانا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے نظام کو بہتر کرے، اور جتنی کوشش ہم سے ہو سکتی ہے وہ کرے۔ کہ جی، السلام علیکم۔